گزشتہ کئی دہائیوں سے دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمان کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے چلے آ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں تقریباً 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہونے کے باوجود کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ جب جہاں جس ملک میں جس کا دل چاہتا ہے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر مسلمانوں پر یہ امتحان کیوں آ رہا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اگر ہم احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس کا جواب بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گا، جیسا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتھا، کہ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب مختلف قومیں متحد اور متفق ہو کر ایک دوسرے کو مسلمانوں کے خلاف اس طرح بلائیں گی کہ جیسے کھانے والے دسترخوان پر لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں۔ یعنی تمام دشمن قومیں، چاہے وہ مشرک ہوں، کافر ہوں، چاہے یہود و نصارہ ہوں، یہ سب متفق اور متحد ہو کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ جائیں گے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تو ایک صحابی نے سوال کیا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت بہت تھوڑے ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا بل انتم کثیر، نہیں بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم کثرت کے ساتھ رہو گے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی کہ جیسے سیلاب کے پانی پر جھاگ ہوتے ہیں۔ یعنی سیلاب کے پانی پر، بہتے پانی پر جھاگ بہت کثرت سے ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کسی کام کا نہیں ہوتا، تو اسی طرح تمہاری بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ باوجود کثرت کے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، باوجود کثیر تعداد میں ہونے کے تمہارا کوئی مقام دنیا میں نہیں ہوگا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، اور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا۔ یعنی تمہارے دشمن تم سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے، ان کے دل میں تمہاری طرف سے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، بلکہ ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن یہ ہے کہ بندہ دنیا سے محبت کرنے لگے گا اور موت سے نفرت کرنے لگے گا۔ آج ہم غور کریں کہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت بہت زیادہ آ گئی ہے اور موت سے نفرت ایسی کرتے ہیں کہ گویا ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج دشمن قوتیں، دشمن ممالک اور اسلام دشمن طاقتیں وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آج ہم غور کریں کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں کیسے پیدا ہو گئی۔ ہم جناب دنیا کی محبت میں اس قدر غرق ہو گئے کہ ہم نے اپنی آخرت کو بالکل بھلا دیا۔ دنیا کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پیسے سے محبت کرے، شہرت سے محبت کرے، منصب سے محبت کرے، وہ چاہے کہ دنیا میں اس کا ایک مرتبہ اور مقام ہو، وہ چاہے کہ دنیا میں اس کی شہرت ہو، دنیا میں اس کو کوئی عہدہ، کوئی منصب مل جائے۔ تو آج ہم غور کریں تو یہی صورتحال ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ کوئی تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کوئی سستی شہرت کی خاطر اپنا ایمان داؤ پر لگا دیتا ہے، کوئی چھوٹے سے منصب کی خاطر اپنے دین و ایمان کی نیلامی کر دیتا ہے۔ جب مسلمانوں کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ انہوں نے دنیا کے مقابلے میں دین کو قربان کرنا شروع کر دیا اور دین کے مقابلے میں
دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دی تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان باوجود کثرت میں ہونے کے ذلت و رسوائی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب مسلمانوں نے دنیا کے تھوڑے تھوڑے سے ذاتی مفادات کی خاطر اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیا تو مسلمان پھر ذلت، رسوائی اور پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم قوتیں ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں، غیر مسلم قوتیں ہمیں زمین پر زندہ نہیں دیکھنا چاہتی، غیر مسلم قوتیں مسلمانوں کے خلاف مضبوط اور متحد ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارا شکوہ یہ ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہر طرف سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے کیا طریقہ اپنایا ہوا ہے؟ کوئی مذمتی بیان دے رہا ہے، کوئی مذمتی احتجاج کر رہا ہے، کوئی غیر مسلم چیزوں کا، مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہا ہے۔ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ جناب اگر میں مذمت کر دوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، میں بائیکاٹ کر دوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، میں احتجاجی ریلی نکال لوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، میں احتجاج کروں گا، دھرنا دوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ جو وجہ رسول پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں بیان کی، اس طرف ہم توجہ نہیں کر رہے، غور نہیں کر رہے کہ جب دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو پھر ہم کسی سے مقابلہ کرنے کی حیثیت میں نہیں ہوں گے، ہمارے اندر کسی سے مقابلہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ جب ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو ہم لوگوں سے ڈر کر زندگی گزاریں گے، ہم یہ چاہیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی زندگی اور مل جائے، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور مل جائے، اور پھر موت کا ایک دن مقرر ہے، موت نے اپنے وقت پر آنا ہی آنا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم دنیا میں عروج چاہتے ہیں، دنیا میں ترقی چاہتے ہیں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دشمن قوتیں ہمارے سامنے اپنے سر جھکا لیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کو وہی پرانا عروج مل جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیں، منصب کی چاہت کو نکال دیں، دولت کی خواہش کو اپنے دل سے نکال دیں، شہرت کی چاہت کو اپنے دل سے نکال دیں، بس اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں پھر وہی مرتبہ اور مقام عطا فرمائے گا۔ ورنہ جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہمارے لیے اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اور ان کو کفار کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، رہائی عطا فرمائے، اور جتنے بھی فلسطین میں مسلمان شہید ہوئے، مولا کریم سب کے درجات کو بلند فرمائے، تمام زخمیوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے، آمین۔